فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب مالی الصبتین کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا یہ 27واں پارٹ ہے اور ہم صفحہ نمبر 613 تک پہنچ چکے ہیں۔ 15ویں مجلس ہے۔ ہیڈنگ ہے مقدمات شہادت ہم شکل نبی۔ مناسب ہوگا کہ اگر وائزین، ذاکرین، مقررین اور خطبہ کے لیے چند ایک باتیں عرض کر دیں کہ جو ہم شکل نبی کی شہادت خوانی میں بطور تمہید بیان کی جا سکتی ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب جناب یعقوب سے جناب یوسف بچھڑ گئے تو جناب یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، کمر جھک گئی اور جسم پگھل گیا۔ شب و روز آپ اس طرح نوحہ خوانی کرتے تھے کہ حبیبی یوسف الذی کنتو، اے میرا لال یوسف جسے میں اپنی تمام اولاد سے زیادہ چاہتا تھا، مجھ سے جدا کر لیا گیا۔ میرا مہ پارا جو میری اولاد میں تنہا میری۔ اب میں یہ بتاتی چلوں عزیز سامعین کہ یہاں پہ صفحہ نمبر 613 کے بعد 2 صفحات مسنگ ہیں، کیونکہ یہ کتاب PDF سے آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے اور ہم نے بہت کوشش کی کہ ہمیں وہ 2 صفحات جو کہ صفحہ نمبر 614 اور 615 ہیں وہ کسی طرح سے مل سکیں، لیکن تمام تر ممکنہ کوششوں کے باوجود وہ صفحات ہمیں نہیں مل سکے، کہ جس کی وجہ سے اس کتاب کی ریڈنگ میں بھی تاخیر ہوئی۔ تو ہم آپ سے بہت معذرت خواہ ہیں اور انشاءاللہ اگر آگے ہمیں یہ صفحات ملے تو ہم اس کی ریڈنگ کر کے انشاءاللہ اس پارٹ کے ساتھ اسے اٹیچ کروا دیں گے۔ اب جو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں ریڈنگ وہ ہے صفحہ نمبر 616 سے۔ پاس اپنے دعوے کا ایک ثبوت بھی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کون سا؟ اس نے عرض کیا قبلہ، اسے نہر کیا جائے۔ اگر اس کے جگر میں 2 سوراخ ہوں تو ناقہ میری ہے، اگر سوراخ نہ ہو تو ناقہ اس کی ہوگی اور میں ناقے کی قیمت ادا کر دوں گا۔ چنانچہ اس ناقے کو نہر کیا گیا۔ جب جگر کو دیکھا گیا تو اس میں 2 سوراخ تھے۔ حضور نے اس سے پوچھا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اس کے جگر میں 2 سوراخ ہیں؟ اس نے عرض کیا قبلہ، میں نے سن رکھا تھا کہ اگر والدین کے سامنے ان کے بچے کو ذبح کیا جائے تو والدین کے جگر میں سوراخ ہو جاتا ہے، اور میں نے اس ناقے کے 2 بچے اس کے سامنے نہر کیے تھے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اس کے جگر میں 2 سوراخ ہوں گے۔ عزاداروں، اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امام حسین جس کا ایک 18 سالہ نوجوان ہم شکل نبی فرزند اس کی آنکھوں کے سامنے پیاسا ذبح کیا گیا اور دوسرا اس کی گود میں شعبہ تیر سے ذبح کیا گیا۔ اس واقعے کی تائید ایک عالم کے بیان سے ہوتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک رات عالم خواب میں نے فرزند رسول کو تیروں، پتھروں اور نیزوں اور تلواروں کے زخموں سے چور دیکھا، ہر زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ اس عالم نے عرض کیا قبلہ یہ زخم کیسے ہیں؟ مظلوم زہرا نے جواب دیا کیا تو 61 ہجری کا عاشورہ بھول گیا ہے؟ عالم فرماتے ہیں میں پریشانی کے عالم میں بیدار ہو گیا، تمام دن میرا گریہ و بکا میں گزر گیا۔ دوسری رات پھر میں نے غریب زہرا کو دیکھا، ان کا جسم صحیح تھا۔ میں نے عرض کیا قبلہ آج تو آپ تندرست ہیں؟ مظلوم امام نے فرمایا ہاں، کبھی کبھی مرہم مل جاتا ہے تو تمام زخم بھر جاتے ہیں، لیکن 2 زخم آج تک نہیں بھرے۔ میں نے عرض کیا قبلہ کبھی کبھی مرہم کیسے ملتا ہے؟ فرمایا جب میرے زائر آ کر میرے لیے گریہ کرتے ہیں یا عزادار میری یاد میں مجلس کرتے ہیں تو ان کے آنسوؤں سے میرے زخم بھر جاتے ہیں۔
میں نے عرض کیا قبلہ آپ نے فرمایا کہ 2 زخم نہیں بھرے، وہ کون سے زخم ہیں؟ نظر تو نہیں آ رہے۔ شہید امام نے فرمایا کہ ہاں، وہ زخم تیروں، تلواروں، پتھروں یا نیزوں سے نہیں، تجھے نظر بھی نہیں آئیں گے۔ میں نے عرض کیا قبلہ پھر وہ کون سے زخم ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ دونوں زخم میرے جگر میں ناسور ہیں۔ ایک اس وقت ہوا تھا کہ جب میرا ہم شکل نبی بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا تھا اور اس نے وداعی سلام کر کے کہا تھا علیک منی السلام یا ابتا، اور دوسرا ناسور جگر اس وقت ہوا تھا کہ جب قمر بنی ہاشم بھائی بازوؤں کے بغیر زمین پر آیا تھا اور مجھے بلایا تھا۔ شہزادہ علی اکبر کی زیارت کا ایک جملہ بھی اسی مقدس عالم کے خواب کا نوید ہے کہ آج تک آپ کے مظلوم باپ کے آنسو تیرے غم میں رکے نہیں۔ عزاداروں، مقام فکر ہے کہ امام حسین مرد بھی تھے، صابر بھی تھے، امام بھی تھے، معصوم بھی تھے۔ جب ان کا یہ حال ہے تو ذرا اس ماں کا تصور کیجئے جو نہ معصوم تھی نہ امام، جس نے ہم شکل نبی فرزند کو گود میں لے کر دودھ دیا تھا، جس نے پوری رات جاگ کر پالا تھا۔ اس کا کیا حال ہوا ہوگا؟ جبکہ باپ کی نسبت ماں کی شفقت کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ماں تو بیٹے کی معمولی سی معمول صدائے گریہ تک برداشت نہیں کر سکتی۔ شیخ مفید نے ارشاد میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ زمانہ عمر میں 2 عورتیں نزا کے لیے لے کر آئی گئیں۔ دونوں کا ایک بچے پر دعویٰ تھا، ہر ایک یہی کہتی تھی کہ بچہ میرا ہے۔ جب عمر سے فیصلہ نہ ہو سکا تو حضرت علی علیہ السلام کی درخواست کی۔ حضرت علی نے پہلے تو دونوں عورتوں کو واض و نصیحت فرمائی، لیکن دونوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر آپ نے قمبر سے فرمایا کہ جا ایک آری لے کر آ، جس عورت کا بیٹا تھا اس نے عرض کیا حضور آپ آری کا کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے، بچہ تم 2 میں سے کس کا ہے؟ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک تجھے دے دیا جائے اور ایک دوسری عورت کو۔ اس نے عرض کیا قبلہ اگر انصاف اسی طرح سے پورا ہوتا ہے تو پھر میں اپنے دعوے سے دست بردار ہوتی ہوں، آپ بچے کو تقسیم نہ کریں، اسی کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، لے جا، بچہ تیرا ہے۔ اگر وہ حقیقی ماں ہوتی تو یہی جذبات اس کے ہوتے جو تیرے ہیں۔ پھر اس دوسری عورت نے بھی اقرار کر لیا کہ واقعاً بچہ اسی کا تھا۔ عزاداروں، ماں نے صرف یہ سنا کہ آری سے میرا بچہ 2 لخت کیا جائے گا اور تڑپ گئی اور برداشت نہ کر سکی۔ ذرا مادر علی اکبر کا اندازہ کیجئے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے 18 سالہ جوان سال بیٹے کے سینے میں نیزے کی انی اور جسم کے دوسرے حصے پر تلواریں اور نیزوں کا زخم دیکھا۔ جناب عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جنگ صفین میں حضرت علی نے محمد حنفیہ کو بلایا اور فرمایا بیٹے لشکر معاویہ کی میسرہ پر حملہ کرو۔ جناب محمد نے میسرہ پر حملہ کیا، میسرہ کو شکست دے کر زخموں سے چور پیاس کرتے ہوئے واپس آئے۔ حضرت علی نے اٹھ کر پیشانی کا بوسہ لیا، پانی پلایا، زیرہ پر پانی چھڑکا اور فرمایا بیٹا اب میمنہ پر حملہ کرو۔ محمد واپس گئے، میمنہ کو شکست دے کر العطش کرتے ہوئے واپس آئے۔ حضرت علی نے اٹھ کر خود پانی پیا، زیرہ پر بھی چھڑکا، خود پانی دیا، زیرہ پر بھی چھڑکا۔ محمد کی زیرہ کے ایک سوراخ سے خون رس رہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا بیٹے اب قلب لشکر پر حملہ کرو۔ محمد نے قلب پر حملہ کیا، قلب لشکر کا پرا توڑ کر واپس آیا، زخموں اور پیاس سے نڈھال تھے۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کر گلے لگایا، پانی پلایا، زیرہ پر چھڑکا اور بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ کیوں عزاداروں، دل چاہتا ہے آج حضرت علی سے پوچھ لیں کہ مولا آپ کے پاس تو پانی تھا، آپ نے محمد کو پانی دیا، زیرہ کی گرمی کو پانی چھڑک کر کم کیا، لیکن ذرا میدان کربلا میں اپنے حسین کو دیکھیے۔ ہم شکل نبی صرف ایک مرتبہ واپس آیا اور عرض کی یا ابنا العطش، ابا جان پیاس، اور غریب زہرا اپنے جوان بیٹے کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دے سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک بہن تھیں کہ جن کا اسم گرامی جناب حکیمہ تھا۔ ان کے 2 فرزند تھے،
محمد اور ابراہیم۔ محمد کو منصور نے زندان میں ڈال کر شہید کرا دیا، ابراہیم ماں کا سہارا بچ رہا۔ ایک مرتبہ ابراہیم سخت بیمار ہوا، جناب حکیمہ نے دیکھا کہ کوئی علاج اثر نہیں کر رہا تو پریشان حال ہو کر اپنے بھائی کے پاس آنسو بہاتے ہوئے آئیں اور صرف اتنا کہہ کر کہا کہ یا اخی یا سیدی ابنی ابنی، میرا سردار بھیا، میرا بیٹا، اس سے زیادہ کچھ نہ بتا سکی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر واپس جاؤ، غسل کر کے وضو کرو، 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، پھر سر سے چادر اتار کر بالوں کو پریشان کر کے اللہ سے دعا کرو۔ اللہ بیٹے کے حق میں ماں کی دعا قبول کرتا ہے۔ عزاداروں، دعا تو جناب ام لیلہ نے مانگی تھی اور اسی طرح مانگی تھی، لیکن کاش امتحان بہت عظیم تھا۔ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، آقا، مخلوق خدا میں انسان کے لیے اللہ نے شیریں تر کیا چیز رکھی ہے؟ آپ نے فرمایا جوان بیٹا۔ پھر اس نے عرض کیا، مخلوق خدا میں انسان کے لیے اللہ نے تلخ ترین کون سی شے پیدا کی ہے؟ آپ نے فرمایا جوان بیٹے کی موت۔ اس کے بعد 16ویں مجلس ہے اور صفحہ نمبر ہے 622، شہادت علی اصغر۔ عمر 6 ماہ، ماں رباب بنت عمر القیس، بہن سکینہ۔ وقت شہادت امام حسین سے پہلے اور دیگر شہدائے کربلا کے بعد مورخین کے مابین اس کمسن شہزادے کی کیفیت شہادت میں کافی اختلاف ہے۔ ہم ذیل میں محققین مورخین کی مرویات پر اتفاق کرتے ہیں۔ بنی ہاشم سے جناب عباس ہی غالباً آخری وہ شہید ہیں جو میدان میں خود چل کر گئے تھے۔ شہادت جناب عباس کے بعد فوج یزید کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے ہر طرف سے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت امام حسین نے یوں استغاثہ کیا، اے لوگوں، کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں پناہ دے؟ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے ہماری مظلومیت پر ترس آئے اور ہماری فریاد رسی کر لے؟ کیا کوئی ایسا نہیں جو ہمارے حق کا مطالبہ کر کے ہماری خاطر لڑے؟ کیا کوئی بھی اللہ سے ڈرنے والا نہیں جو ہمارا دفاع کرے؟ کیا تم میں سے کوئی صاحب دل نہیں جو ایک گھونٹ پانی ہی دے دے؟ ابو مخنف کے مطابق امام حسین جب تنہا رہ گئے تو آپ کو خیام میں بھی بلایا گیا۔ جب آپ تشریف لائے تو جناب ام کلثوم زینب نے عرض کیا، بھیا، اس شیر خوار کی حالت دیکھیے کہ آج تیسرا دن ہے، اسے پینے تک کے لیے کچھ نہ ملا۔ آپ نے بہن سے بچہ لیا، دامن ابا میں چھپایا، فوج یزید کے سامنے آیا اور فرمایا، دیکھو، تم نے میرے انصار، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں کو پیاسا شہید کر دیا ہے۔ اب یہ شیر خوار کسی جرم کے بغیر پیاس سے جا بلب ہے، اسے لے جاؤ اور پانی پلاؤ۔ اگر تم مجھ پر ترس نہیں تمہیں آتا تو اس کمسن کی کمسنی پہ ترس کھا لو۔ آج پیاس کا تیسرا دن ہے، اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو گیا ہے۔ آپ کی آواز سن کر فوج یزیدی میں انتشار پیدا ہو گیا۔ عمر سعد نے حرملہ سے کہا، جو کہ حرملہ ابن کابل اسدی ہے، اختہ کلام الحسین، کیا دیکھ رہا ہے؟ اب غریب زہرا کی بات کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اس ظالم نے سہ شعبہ زہر آلود تیر کمان میں رکھا اور امام حسین کے ہاتھوں پر اس بچے کا نشانہ لے کر تیر چلایا، جس سے یہ کمسن شیر خوار ذبح ہو گیا۔ امام حسین نے بہتے خون کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا۔ جب ہاتھ پر ہو گیا تو اسے سوئے آسمان اچھال کر فرمایا، اللہم اشہد علی، اے اللہ، ان لوگوں کا گواہ رہنا کہ جنہوں نے اس بات کی قسم کھا رکھی ہے کہ تیرے نبی کی ذریت سے ایک شیر خوار کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ شہزادے کے گلے کے نیچے رکھا، خون ہاتھوں میں لیا اور فرمایا، اے اللہ، جو کچھ دنیا میں ہم پر بیت رہی ہے تو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، ہمارے اور اس قوم کے مابین تو ہی فیصلہ فرما، جنہوں نے ہمیں بلایا پھر ہمیں قتل کر دیا۔ آپ انہی مناجات میں مصروف تھے کہ حسین ابن نمیر نے مناجات کی خاطر ہلتے ہوئے لبوں کا نشانہ لے کر تیر مارا، جو دونوں ہونٹوں کو زخمی کر گیا، لبوں سے خون بہنے لگا۔ آپ نے عرض کیا، اے اللہ، جو سلوک مجھ سے ہو رہا ہے میں اس کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں۔
پھر آپ نے کمسن کو سینے سے لگایا اور لے کر واپس خیام آئے۔ خیمے کے اندر قدم رکھتے ہوئے اس خیال سے پریشان ہو گئے کہ کہیں شیر خوار کی ماں نہ مر جائے۔ آپ کے زخمی ہونٹوں پر پیاسی زبان سے یہ کلمات جاری تھے: انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہ، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹیں گے، اللہ کی قضا پر راضی ہیں اور اس کے امر کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ 7 مرتبہ آپ در خیمہ سے پیچھے ہٹے۔ خیال یہی تھا کہ ماں کو نہ دکھاؤں، باہر ہی رکھ دوں۔ پھر خیال آیا کہ ماں ہے، اسے بھی آخری ملاقات کرانا تو چاہیے۔ آخر 7ویں مرتبہ انا للہ پڑھتے ہوئے اندر آئے۔ کمسن سکینہ نے استقبال کیا، دیکھا شیر خوار بھائی بابا کے سینے سے چمٹا ہوا ہے۔ شہزادی نے عرض کی: بابا جان، اصغر کی خاموشی بتاتی ہے کہ آپ اسے پانی پلا کر آ گئے ہیں۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور فرمایا: سکینہ، تیری پھوپھی کہاں ہے؟ اتنے میں ثانیہ زہرا قریب آئیں۔ آپ نے فرمایا: لو بہن، اصغر سنبھال لو۔ پھر ہیڈنگ ہے: شہادت عبداللہ رضی۔ حدائق الوریہ کے مطابق سن زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ۔ ماں ام اسحاق بنت طلحہ ابن عبیدہ، بہن فاطمہ۔ جناب ام اسحاق امام حسن کی زوجہ تھیں۔ امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین سے نکاح کیا۔ ظہر عاشور جب انصار و بنی ہاشم میں تمام شہید ہو چکے تھے، اس شہزادے کی ولادت ہوئی۔ امام حسین تنہا در خیمہ پر بیٹھے تھے۔ جناب فضہ اس شہزادے کو لے کر آپ کی خدمت میں آئیں۔ آپ نے لیا، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، گلے پر لعاب دہن لگایا، بوسہ لیا اور عبداللہ نام رکھا۔ جناب فضہ کو واپس کرنا چاہ رہے تھے کہ عبداللہ ابن عقبہ غنوی نے تیر مارا جو شہزادے کے سینے پر لگا، باپ کی جھولی ہی میں 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ آپ نے اس شہزادے کا خون بھی سوئے آسمان اچھالا۔ شیخ مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ آپ در خیمہ پر بیٹھے تھے، نومولود آپ کی گود میں تھا، آپ بوسہ لے رہے تھے، تیر آیا جس سے شہزادہ آپ کی جھولی میں تقسیم ہو گیا۔ ہیڈنگ ہے: چند اشارات۔ علامہ دربندی نے اسرار الشہادہ میں لکھا ہے کہ شہزادہ علی اصغر نے اپنے جد امجد سے وراثت القمات توڑنا حاصل کیا تھا۔ قمات اس کپڑے کو کہتے ہیں کہ جو عرضاً زیادہ سے زیادہ 6 انچ یا طولاً 6/5 فٹ کا ہوتا ہے۔ نومولود بچے اور طولاً 6 یا 5 فٹ کا ہوتا ہے۔ نومولود بیٹے کو مائیں اس کپڑے سے باندھ کر سلاتی ہیں۔ ماؤں کے بقول اس بندھنے کی بدولت بچہ ڈرتا نہیں ہے۔ بہار کے مطابق جب جناب فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی کو قمات سے باندھا تھا تو حضرت علی نے دونوں ہاتھوں سے اسے توڑ دیا تھا۔ بی بی نے 2 کپڑے اکٹھے کر کے باندھے، حضرت علی نے انہیں بھی توڑ دیا۔ جب بی بی نے 7 تہہ بنا کر باندھنا چاہا تو حضرت علی نے عرض کیا: ماں، میرے ہاتھ پابند نہ کرو، میں اپنے اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ سرائکی میں قمات کو بندھڑا کہتے ہیں، یہ مترجم نے لکھا ہے۔ شہزادہ گہوارے میں سو رہا تھا، جب غریب زہرا کے استغاثے کی آواز سنی تو قمات کو توڑ دیا، اپنے آپ کو گہوارے سے نیچے گرا دیا اور بآواز بلند گریہ کرنے لگا۔ شاید یہ کمسن اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ بابا، اگر نانا کی امت مدد نہیں کرتی تو میری ننھی جان آپ پر فدا ہونے کو تیار ہے، لیکن مجبور ہوں کہ چل کر نہیں آ سکتا۔ علامہ رضا استرابادی نے اپنی تالیف میں روایت کی ہے کہ جب شہزادے نے قمات کو توڑ کر اپنے کو گہوارے سے خاک کربلا پر گرا دیا تو تمام سیدانیاں جمع ہو گئیں، نوحہ اور بکا کی صدا بلند ہونے لگی۔ کئی مرتبہ شہزادے کو گہوارے میں لٹایا گیا، لیکن گل رباب نے گہوارے میں رہنا قبول نہ کیا اور ہر استغاثے پر اپنے کو گہوارے سے نیچے گرا دیا۔
صدائے آہو بکا سن کر امام حسین خیام میں تشریف لائے۔ سبب گریہ پوچھا گیا تو ثانی زہرا نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ مذکورہ روایات کے علاوہ بذریعہ کشف بھی شہزادے کا مذکورہ واقعہ مجھے معلوم ہوا ہے۔ سرکار کلینی نے صحیح خستہ الکافی میں روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ شاعر ہاشمیات کمیت امام صادق کے پاس آ گیا اور آپ نے فرمایا کمیت کوئی مرثیہ سناؤ۔ کمیت نے شہزادہ حضرت علی اصغر کی شہادت کا مرثیہ سنایا۔ پس پردہ مسورات کے رونے کی صدا بھی بلند ہو گئی۔ امام صادق دھاڑے مار کر رونے لگے کہ اتنے میں ایک کنیز اندر سے ایک کمسن بچے کو اٹھا کر لائی اور امام صادق کی گود میں سلا دیا۔ اس بچے کی گود میں دیکھتے ہی امام صادق کی صدائے گریہ بلند ہو گئی۔ بریکٹ میں ہے کہ یہ واقعہ کسی غیر محقق عالم نے نہیں بلکہ سرکار کلینی کی روختہ الکافی میں درج کیا گیا ہے۔ جو لوگ شیعوں کی مخالفت میں اخلاقی حدود کو پھلانگ جاتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور جو مسلمان یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کسی امام نے بھی شبی بنائی تھی ان کے لیے بھی یہ درس عبرت ہے۔ بہقی نے سنن میں اور یوسف اسماعیل نبھانی نے انوار محمدیہ میں لکھا ہے کہ ہر سال 10 محرم کے دن نبی کریم تمام صحابہ کی مستورات کو ماں بچوں کے بلاتے تھے جو کمسن بچوں والی ہوتی تھیں، انہیں فرماتے کہ آج شام تک اپنے بچے کو دودھ نہ پلائیں۔ گویا سرور انبیاء واقع کربلا سے پہلے جناب رباب کی شیر خوار کی یاد میں تمام صحابہ کی مستورات کو شریک فرماتے تھے اور انہیں واقع کربلا بطور پیش گوئی یاد دلاتے تھے۔ مترجم۔ اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 630 پہ پہنچ چکے ہیں اور 17ویں مجلس ہے۔ ہیڈنگ ہے شہداء از اولاد حضرت علی علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں آنے والوں میں عبید اللہ ابن حضرت علی بھی تھے۔ ان کی کنیت ابو بکر ماں ام لیلہ ابن مسعود ابن خالد تھیں۔ ویسے شیخ مفید کے مطابق عبید اللہ ابن علی اور محمد ابن علی دونوں ایک ماں سے تھے اور ابو بکر محمد کی کنیت تھی۔ یہ دونوں بھائی یوم عاشوراء شہید ہوئے۔ محمد ابن علی میدان میں آئے اور رجز خوانی کر کے فوج یزید پر حملہ کیا۔ رجز ابن بدر نخفی نے چھپ کر یا زجر، یہاں پہ تھوڑا سا مس پرنٹنگ ہے، زجر ابن بدر نخفی نے چھپ کر وار کیا اور انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے عبید اللہ ابن علی۔ محمد کے بعد عبید اللہ ابن علی میدان میں آئے اور وافر مقدار میں یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ اون ابن علی۔ محمد کے بعد اون ابن علی میدان میں آئے اور یہ جناب اسماء بنت امیس سے تھے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار کے مادری بھائی تھے۔ روختہ الاحباب اور بحر النائی کے مطابق مسخون ابن علی انتہائی حسین، ملی اور بہادر تھے۔ امام حسین سے اجازت مانگی، آپ نے فرمایا اون دیکھ رہے ہو دشمن تعداد میں بہت زیادہ ہے، تنہا ان کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ جناب اون نے عرض کیا جسے آپ پر اپنی جان قربان کرنا ہو وہ کثرت و قلت کی پرواہ نہیں کرتا۔ امام حسین علیہ السلام رو دیے اور فرمایا بسم اللہ۔ جناب اون نے مبارز طلبی کی لیکن مقابلے میں کوئی نہ آیا۔ آپ نے حملہ کیا، 2000 تیر اندازوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ نے چومکی لڑ کر
تیر اندازوں کو دائیں بائیں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ کافی جنگ کے بعد امام حسین کے پاس آئے۔ ان کا چہرہ اور سینہ زخموں سے چور تھا۔ امام حسین نے گلے لگایا اور فرمایا، اون ذرا سستا لو، تھک گئے ہوگے۔ جناب اون نے عرض کیا، میں تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آیا، بلکہ صرف آپ کو آخری سلام اور آپ کے آخری دیدار کی خاطر آیا ہوں۔ اب میرا مقصد پورا ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے جانے والے ساتھیوں سے جا ملوں۔ امام حسین نے بہتے آنسوؤں سے اجازت دی اور فرمایا کہ یہ گھوڑا تھک چکنے کے علاوہ زخموں سے چور ہو چکا ہے، گھوڑا بدل لو۔ جناب اون کو دوسرے گھوڑے پر سوار کیا گیا۔ جناب اون نے دوسرا حملہ کیا۔ صالح ابن سیار سامنے آیا۔ اس ظالم نے حضرت علی کے ایام حکومت میں شراب پی تھی۔ حضرت علی نے اس پر حد جاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور حضرت علی کے حکم سے جناب اون نے اسے کوڑے لگائے تھے۔ اس کے دل میں جناب اون کے خلاف کینہ پوشیدہ تھا۔ اس نے اپنا کینہ نکالنے کی خاطر جناب اون پر حملہ بھی کیا اور گالی بھی بکی۔ جناب اون نے اس کا وار رد کر کے نیزے سے وار کیا اور اسے واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی بدر ابن سیار سامنے آیا۔ اسے بھی جناب اون نے اپنے بھائی سے ملا دیا۔ اسی دوران خالد ابن طلحہ جو چھپا بیٹھا تھا، اس نے جناب اون پر وار کیا اور یہ وار لا علمی میں اتنا اچانک کیا گیا کہ جناب اون اس کی زد سے نہ بچ سکے۔ گھوڑے سے زمین پر کہتے ہوئے آئے، بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ علی ملت رسول اللہ۔ جب امام حسین نے جناب اون کو گھوڑے سے زمین پر آتے ہوئے دیکھا تو کہا، بسم اللہ بسم اللہ۔ اس کے بعد 18ویں مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 633، اولاد جناب ام البنین۔ عمدۃ الطالب کے مطابق حضرت علی نے اپنے بھائی عقیل سے فرمایا کہ آپ انساب عرب سے زیادہ شناسا ہیں، مجھے ایک ایسی نجیب الطرفین عورت کی نشاندہی کریں کہ جس سے میں شادی کروں، خداوند عالم اس سے مجھے ایک ایسا بہادر فرزند عطا کرے جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار ثابت ہو۔ جناب عقیل نے جواب دیا، میری معلومات کے مطابق فاطمہ بنت حزام اس وقت واحدہ مستورہ ہیں کہ جو آپ کی شرائط پر پوری اترتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے حکم سے جناب عقیل نے حزام سے درخواست کی اور خواستگاری کی کہ جناب حزام نے بخوشی قبول کر لی۔ جناب فاطمہ اس وقت کی عالمہ تھیں۔ کنز المصائب میں ہے کہ جب جناب عباس کو وراثتاً علم باپ اور ماں سے ملا تھا۔ ناسخ التواریخ کے مطابق جناب فاطمہ کو اللہ نے 4 بیٹوں سے نوازا۔ یہ چاروں بھائی اکبر کے نام سے معروف تھے، کیونکہ اولاد حضرت علی میں جناب حسنین اور جناب محمد حنفیہ کے علاوہ دیگر تمام بھائیوں سے یہی چاروں بڑے تھے، اور میدان کربلا میں ان کی عمریں اس طرح سے تھیں: حضرت عباس 32 یا 34 برس، جناب عبداللہ ابن علی 25 برس، جناب جعفر ابن علی 23 برس، جناب عثمان ابن علی 21 برس۔ یہ چاروں بھائی عالم عرب کے معروف بہادر تھے۔ چاروں میدان کربلا میں زہرا کے لال پر قربان ہوئے تھے۔ جناب عباس نے اپنے موجودگی میں اپنے تینوں بھائیوں کو قربان کیا تھا۔ جناب عباس نے بنی ہاشم کو بکثرت شہید ہوتے دیکھا تو اپنے تینوں بھائیوں سے فرمایا کہ اے ماں جائے، آگے بڑھو تاکہ میں تمہیں دیکھوں کہ تم لوگوں نے اللہ اور رسول کی نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ تمہاری کوئی اولاد نہیں، میری جان تم پر قربان، آگے بڑھو۔ مادر، اپنے آقا کا دفاع کرتے ہوئے آگے بڑھو اور اپنے آقا کا دفاع کرتے ہوئے قربان ہو جاؤ۔ جناب عبداللہ ابن علی آگے بڑھے، رزق خوانی کی، بے شمار یزیدیوں کو فنار کیا۔ ہانی ابن ثبیت حضرمی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ان کے بعد جناب جعفر سامنے آئے، ان کے ہاتھوں بھی یزیدیوں کی وافر مقدار ہلاک ہوئی۔ بالآخر وہ بھی ہانی ابن ثبیت حضرمی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق خولی ابن یزید اصبہی نے جناب جعفر کو لبوں پر تیر مار کر شہید کیا۔
ان کے بعد جناب عثمان ابن علی میدان میں آئے۔ ابو الفرج کے بقول جناب عثمان نے اپنی عمر سے بڑھ کر جنگ کی۔ بزدل فوج یزید تیر اندازی کرتے ہوئے بھی سامنے نہیں آتی تھی۔ ابن قتیبہ دنیوری کے مطابق یزید اصبہی نے آپ کی پیشانی کا نشانہ لیا، جس کے بعد آپ سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آئے۔ بنی دارم سے ایک ظالم نے آگے بڑھ کر اس شہزادے کا سر قلم کر لیا۔ ان کے بعد جناب عباس بچ رہے، جو شیخ مفید اور ابن طاؤس کے مطابق بنی ہاشم میں سے آخری شہید ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جناب ام البنین روزانہ جنت البقیع میں تشریف لے جاتی تھیں اور صبح سے شام تک اپنے بیٹوں پر اس طرح دردناک انداز میں بیان کرتی تھیں کہ لوگ جناب ام البنین کی مرثیہ خوانی سننے کی خاطر مدینے سے باہر آ جاتے تھے، حتیٰ کہ مروان جیسا سفاک بھی آ کر مرثیہ خوانی سنتا تھا۔ بطور نمونہ چند اشعار ملاحظہ ہوں: لا تدعونی ویک ام البنین، مجھے ام البنین کہہ کر نہ پکارا کرو، اس سے مجھے میرے وادی عرین اور اس سے مجھے میرے شیر بیٹے یاد آ جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب میرے بیٹے تھے اور میں ام البنین کہلاتی تھی، لیکن آج تو میرا ایک بیٹا بھی نہیں رہا۔ بھوکے مردار خواروں نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ آج ہر ایک سینے پر نیزے کا زخم لیے خاک کربلا میں مل گیا ہے۔ ہائے افسوس! کیا یہ سچ بتایا گیا ہے کہ میرے عباس کے دونوں بازو کاٹ ڈالے گئے؟ ایک اور مرثیے کے چند اشعار یہ ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے کے سر پر اس وقت وار کیا گیا تھا کہ جب اس کے ہاتھ کٹ چکے تھے۔ افسوس ہے کہ میرے شیر بیٹے کے اس وقت پر جب اس کے سر کو گرز کے وار نے جھکا دیا تھا۔ عباس بیٹے، اگر تلوار تیرے ہاتھ میں رہتی تو کوئی تیرے قریب نہ آتا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے امان نامہ۔ جناب عباس کے ماموزاد عبداللہ ابن ابو المحمل ابن حزام نے ابن زیاد سے کہا کہ اگر میری پھپھی ام البنین کی اولاد کے لیے امان لکھ دے تو اچھا ہوتا۔ ابن زیاد پہلے سے اسی فکر میں تھا کہ کسی طریقے سے جناب عباس اور ان کے بھائیوں کو فرزند رسول سے جدا کر لیا جائے، کیونکہ ان کی موجودگی میں فوج یزید کی ہمت کمزور تھی اور ابن زیاد اس حقیقت سے واقف تھا۔ اس نے سفارش کو غنیمت سمجھا اور شمر کو امان نامہ لکھ کر دے دیا۔ شمر امان نامہ لے کر آیا اور فوج نواسہ رسول کے قریب کھڑے ہو کر کہا، ابن بنو اختی، میرے بھانجے کہاں ہو؟ جناب عباس اور ان کے بھائیوں میں سے کسی نے بھی اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جناب سید الشہداء نے فرمایا، عباس، اس وقت شمر تمہیں ابن زیاد یا یزید کا نمائندہ بن کر نہیں بلکہ ماموں بن کر بلا رہا ہے، اور اسلام جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اس کی تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ شمر خواہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنے کو تمہارا ماموں کہہ رہا ہے، اس لیے اسے جواب دو اور بات کر لو۔ جناب عباس نے فرمایا، بتاؤ کیا بات ہے؟ شمر نے کہا، تم میرے عزیز ہو، میں تمہارا امان نامہ لے کر آیا ہوں، فرزند رسول کے ساتھ مل کر اپنی جان نہ گنواؤ، یزید کی اطاعت کرو۔ جناب عباس نے اپنے تینوں بھائیوں کی طرف سے جواب دیا، اے دشمنان خدا و رسول، اللہ آپ کے حاشل کرے، کیا آپ کو اپنی قرابت کا اتنا احساس ہے اور قرابت رسول کا ذرہ پاس نہیں؟ کیا تو ہمیں یہی مشورہ دینے آیا ہے کہ ہم اپنے آقا، بھائی، فرزند رسول اور لخت دل زہرا کو چھوڑ کر نبی اکرم اور خلاق عالم کی زبان سے ملعونوں کی اولاد کی اطاعت کر لیں؟ ہم ایسی امان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ جواب سن کر شمر بڑے غصے کے ساتھ واپس پلٹ آیا۔ علامہ دربندی نے اسرار الشہادہ میں روایت کی ہے کہ زہیر ابن قین جناب عبداللہ ابن جعفر ابن عقیل کے پاس آیا اور کہا، بھیا ذرا علم مجھے دینا۔ جناب عبداللہ نے کہا، کیا مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے؟ جناب زہیر نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، مجھے کچھ دیر کے لیے ضرورت ہے۔ جناب عبداللہ نے علم جناب زہیر کے حوالے کیا۔
جناب زہیر علم لے کر جناب عباس کے پاس آئے، حضرت عباس کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا، عباس میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جناب عباس نے فرمایا، آج ان باتوں کا وقت تو نہیں، لیکن آپ ہمیں متواتر الاسناد احادیث سناتے ہیں، ضرور سنائیے۔ جناب زہیر نے فرمایا کہ جب آپ کے والد حضرت علی نے آپ کی والدہ سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اپنے بھائی جناب عقیل سے فرمایا تھا کہ مجھے شریف حسب و نسب کی ایسی عورت کی نشاندہی کریں کہ جس سے میں شادی کروں، اس سے اللہ مجھے ایک ایسا بہادر فرزند عنایت فرمائے جو کربلا میں میرے حسین کا معاون اور ناصر ہو۔ حضرت علی نے تجھے آج کے دن کے لیے اللہ سے مانگا تھا، لہٰذا آپ کی طرف سے نصرت حسین میں کسی قسم کی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ جناب عباس سر سے پاؤں تک لرز گئے، دونوں رکابوں پر زور ڈال کر انگڑائی لی اور فرمایا، اے زہیر، کیا تو مجھے شجاعت کی تلقین کر رہا ہے؟ بخدا اگر مجھے میرے آقا سے اجازت مل جائے تو میں آپ کو دکھاؤں کہ میرے بابا نے مجھے درست مانگا تھا۔ جناب عباس نے اس حد تک وفا کی کہ جناب سید الشہداء نے لاش عباس پر کھڑے ہو کر ان لفظوں میں حضرت عباس کو خراج تحسین پیش کیا، بھیا عباس، اللہ آپ کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔ جناب صادق آل محمد فرمایا کرتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام، چچا عباس ابن علی معاملے پر گہری نظر رکھنے والے اور مضبوط ایمان کے مالک تھے۔ فرزند رسول کے ساتھ حق جہاد ادا کیا، درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ جناب عباس کا خون بنی حنیفہ کی گردن پر ہے۔ وقت شہادت جناب عباس کی عمر 32 یا 34 برس تھی۔ آپ کی زوجہ لبابہ بنت عبید اللہ ابن عباس تھیں۔ آپ کے 2 فرزند تھے، فضل اور عبید اللہ۔ ابصار العین میں آپ کے 2 فرزندوں کے نام فضل اور محمد بتائے گئے ہیں، اور محمد کو میدان کربلا کے شہداء میں شمار کیا گیا ہے۔ شیخ صدوق نے ابو حمزہ کے ذریعے جناب سجاد سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ چچا عباس پر رحم فرمائے، امتحان میں دم آخر تک ثابت قدم رہے، اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کر دی، آپ کے دونوں ہاتھ راہ خدا میں کام آ گئے۔ اللہ نے دونوں ہاتھوں کے عوض جناب جعفر طیار کی طرح انہیں جنت میں 2 پروں سے نوازا ہے کہ جس کے ذریعے جہاں چاہتے ہیں پرواز کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جناب عباس کا وہ مقام ہوگا کہ جس پر تمام شہداء رشک کریں گے۔ نفس المحموم میں ہے کہ جب میدان میں صرف جناب عباس اور حضرت سید الشہداء بچ رہے تو ایک ظالم نے امام حسین کو پیشانی پر تیر مارا جو کافی گہرائی تک چلا گیا۔ امام حسین نے تیر نکالنے کی کوشش کی لیکن تیر نہ نکل سکا۔ بالآخر جناب عباس نے وہ تیر نکالا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آخری پارٹ مالی السبتین کی جلد نمبر 1 کا آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے گا، اور اس کا آغاز ہوگا صفحہ نمبر 642 سے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔